اگر میری بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو I'm sorry. اور اگر آپ کو it's just for an example, like if I'm like honest person اور اگر میں نے کچھ نہیں کیا ہے تو اگر آپ یا کوئی آ کے مجھ سے سوال کرے گا یا ہو سکتا ہے وہ بات آپ کو کاؤنٹر کر رہی ہو، تو میں بجائے سے کہ میں اس سے کہوں گی جی جی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے کسی اور وقت، میں اس کو فیس کروں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا. وہ بندہ جو بات کر رہا ہے مجھ میں گرڈز ہیں بیکاز آئی ہیو ایوری تھنگ ان بلیک اینڈ وائٹ، سو دیر از نتھنگ ٹو ہائڈ. تو میں اس چیز کو فیس کروں گی. اب جو یہ کیس ہو رہا ہے جو آپ نے اس کا ٹائٹل رکھا تھا کہ اوورسیز ایسا کر رہے ہیں، تو جب یہ کیس شروع ہو رہا تھا مطلب جب اس سے پہلے سیم ٹائپ کا الزام حجاب زہرا کی فیملی پہ آیا تھا اور جو مہانی تھی اس کے اوپر آیا تھا وہ لوگ پیسے لے رہے ہیں، تو میں نے اس وقت بھی اسٹریم پہ ایک بات کہی تھی کہ جب آپ ایک بار آپ کو ایک فیسلٹی دی جاتی ہے، جیسے کچھ چیزیں اللہ میاں آپ کی زندگی میں لے کر آتا ہے، کچھ نعمتیں، اگر آپ اس کے کفران نعمت کرتے ہیں نا تو پھر وہ آپ سے چھن جاتی ہیں، پھر آپ تڑسیں کہ مریں، نہیں ملے گا. سو سیم وے لائک آفٹر سینگ آل آف دیز ایشوز، اس سے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا ہے جب ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے پاکستان سے ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پاکستان کی فکر ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کا احساس ہوتا ہے. وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں آ کے ہم نے بہت ہارڈ شپ اٹھائی ہوتی ہے. اگر جو پاکستان میں لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں جی 100-200 ڈالر ہیں کیا فرق پڑتا ہے، آپ کو 100-200 فگر بہت چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چلے نا کہ 100-200 ڈالر ایک نارمل ورکنگ کلاس پرسن کیسے نکالتا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی. ہڈیوں سے خون نچڑ جاتا ہے، جس سے اتنی ٹف لائف ہے یہاں پہ، آپ کے تصور سے باہر ہے. اس کے بعد جب آپ کو کبھی پاکستان میں کہیں پہ اس طرح کے وہ کیسز ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے اور ہم لوگ بیٹھ کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت مشکل حالات ہیں، چلو کسی اچھے کاز کے لیے آپ اپنی لائف میں اپنا تھوڑا سا آپ کے ہارڈ ارن منی ہے، یو جسٹ سپورٹ سم ون دیئر. ان ایڈوانس ہم سوری اگر میری بات تھوڑی سی زیادہ ٹائم لے لے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ اس کو جی پھر میں سوچتے فاطمہ ہیں کہ اپنی ضرور. بہن آپ سے بس ملتمس یہ ہوں گا کہ اپنی بات مکمل ضرور کیجیے لیکن تھوڑا سا جلدی I میں will کر لیجیے try. گا. اصل میں Yeah. کیونکہ میں اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا جی. ہوں اگر آپ نے سنا نہیں ہے، I کیونکہ will ہم نے try to be اسٹوڈیو جو quick. ہے وہ Yeah. ہائر کیا ہوتا ہے صرف 11 بجے تک. جی جی. تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بھی آ جائیں. آپ بات ضرور Sure. پوری کیجیے، I تھوڑی فاسٹ understand that. کیجیے. I'm trying to be quick. I'm just trying to explain like what exactly you feel. تو آپ نے جو ٹائٹل آپ کو لگایا تھا میں صرف اس پہ بات کر رہی ہوں. تو پھر ہوگا یہ کہ میں تو اس سارے میں نے شروع سے میں اس کیس میں ساتھ تھی، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی میں نے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی میری بہت زیادہ کانورسیشن اس کیس پر ہوئی ہے، کچھ ہماری پرائیویٹ میسیجز ہیں، باتیں ہیں. اگر تو خدا نہ خواستہ میں ڈاکٹر صاحب کے اگینسٹ ہوتی تو وہ میڈیا کے اوپر ان کے وائس میسیجز چل رہے ہوتے. میں نے ان کے شروع سے ان کو سپورٹ کیا تھا اس کاز کے اوپر. ڈاکٹر صاحب کیونکہ اوورسیز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، لیکن ان کی بہت ساری چیزیں کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس کے اوپر آئی فیل سو ڈس ریسپیکٹفل. اینڈ ان کو میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بات پہ یقین رکھیے کہ اگر آپ کا رزق حلال ہے تو کہیں نہیں جائے گا، لٹرلی کہیں نہیں جائے گا، واپس آئے گا. اور اگر ان جن صاحب نے فراڈ کیا اس بات کو میڈیا پہ اتنا اچھالنے سے آپ جا کر اس کو رائٹ وے میں اس کو ٹارگٹ کیجئے. بٹ he disrespects me enough 2-3 لوگوں کے through, then I left his platform. And same happened with other lady who was just conduct session. I left her because for the same reason. میڈیا میں بہت فیکنس ہے، بہت زیادہ آنےسٹی نہیں ہے. ہر شخص کو اپنا چینل چلانا ہے، پیسے کمانے ہیں، جتنے بھی کلیم کر لیں اب آپ کھڑے ہو کے، میجورٹی از جسٹ فیک. اور اس کے بعد اب جو یہ مہدی کاظمی صاحب کی فیملی کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے، طاہر صاحب نے جو کچھ بھی کیا، میری طاہر صاحب سے بھی کئی بار بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے خود بھی باتیں پوچھی ہیں کہ سب کیا چیز کہانی چل رہی ہے. کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم خدا نہ خاص اگر کسی اور کے ساتھ ایسا کیس ہوتا ہے تو مے بی وہ نیڈی ہو، اوریجنل جینوئن ہو، لیکن بہت سارے لوگ ہیلپ نہیں کریں گے. کیونکہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہماری اتنی حلال کی کمائی اس طرح حرام میں جا رہی ہے تو آف کورس ہم لوگ نہیں کریں گے. اوورسیز پاکستان کا ایک بہت بڑا ہم لوگ کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی میں، اسی لیے گورنمنٹ اتنا اوورسیز کے اوپر چکتی رہتی ہے جن کو سپورٹ کروں کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن اکانومی کے اندر. سو لائک واٹ ایور از ہیپن، حلال حرام ایک طرف، ڈاکٹر صاحب کے پاس پروف ہے. اگر یہ کہنا چاہیے مانگے جائیں گے تو دے دیں گے، نو جسٹ آپ نے اتنے بڑے الزامات چیزیں کی ہیں
آپ آ کے پروف کیجیے. ادھر سے طاہر صاحب ان کو باتیں کرنے کا فن آتا ہے اور کاظمی صاحب کی فیملی انہیں سپورٹ کر رہی ہے. سو سم تھنگ از فشی اینڈ دے نیڈ ٹو بی ویری آنیسٹ کلیئر جسٹ پٹ دا پروف. اب جب آپ میڈیا پہ لے کر آ گئے باتیں تو آپ میڈیا پہ آ کے پروف بھی دے دیجیے. ڈو ناٹ مس لیڈ اور مس گائڈ دا پیپل ہو ایور آئدر فرام دا شجاعت صاحب ان کی فیملی کے تھرو ہو. انہوں نے بھی کچھ خواتین کے اوپر آ کے میڈیا پہ بہت غلط باتیں کی تھیں اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ڈریے اس بات سے کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر تک بات آئے. وہی ہوا. ٹھیک ہے. سو میں نے یہاں پہ بھی میں ٹورانٹو سے ہوتی ہوں تو یہاں پہ بھی کتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے آئی واز آلویز آن اے فرنٹ. اور میں نے جا کے بلنٹلی میں نے بولا آئی ایم ناٹ اسکیئرڈ ٹو میں اگر سچ بولنا ہے تو مجھے نہیں ڈر لگتا. تو یہ ساری چیزیں اچھا ہیں. میں یہاں پہ آپ کو بس آپ کی بات میں سمجھ آ گئی ہے. میرے پوائنٹ جو ہے وہ فاطمہ میری بہن کا پہنچ گیا ہے. اور جو میری فاطمہ بہن نے یہ کہا ہے کہ مجھے سچ بولتے ہوئے خوف نہیں آتا. آپ پروٹیسٹ میں وہاں کینیڈا میں بھی شریک ہوئیں اور ظاہر ہے کہ مجھے بہت ساری چیزیں میرے پاس ایویڈنس کی صورت میں بھی ہے کہ کینیڈا سے کتنا فنڈ جنریٹ کر کے جو ہے وہ طاہر صاحب کو دیا گیا ہے. اور میں یہاں پر ظاہر ہے کہ میڈیا پر بیٹھ کے بات کروں, میری اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے. میں جو بات کرتا ہوں وہ ایسے اٹھ کے نہیں کر دیتا. نہ جو ہے وہ یوٹیوبر ہوں میں. ظاہر ہے آپ تو نہیں مجھے کہہ رہی, لیکن میں پہلے دن سے یہ کلیم ہی نہیں کرتا کہ میں یوٹیوبر ہوں. میں پروفیشنل جرنلسٹ ہوں جہاں سے کوئی 22 سال کا میرا تجربہ ہے اور مجھے میں بتانے کی اب آپ ضرورت دیکھ نہیں لیں ہے. نا اگر آپ مجھے جی کتنے میری بات چینلز کے مکمل اوپر ہونے باتیں دیجئے. کرتے دیکھتے ہیں, میں آپ مجھ سے آپ اگر کی بات میں کرتے ہیں تو سمجھ آئی گیا, میں کم ٹو آگے یو بڑھنا چاہ لائک رہا تھا. فاطمہ نو میں نو آپ کی آپ بات میں میں وہی سمجھ. بات کہہ رہی ہوں. میں کتنے اور چینلز کے اوپر جا کے بات نہیں کر رہی ہوتی. آپ کا ہوتا ہے میں دیکھتی ہوں ٹاپک کیا ہے دین جی آئی میری کم بہن, ان میں یور پلیٹ حکم فارم کرے, اونلی. میں آپ کی بات سمجھ گیا تھا. مزید اگر کوئی ہے تو حکم کرے, حکم کرے. نو نو جسٹ گو اہیڈ. آپ کا کہنے کا مطلب اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیجئے گا. آپ نے کہا کہ ڈاکٹر شجاعت صاحب جو ہے وہ مسلسل بات کر رہے ہیں تو میڈیا کے اوپر آ کر ثبوت دیں. ایک بات ہو گئی. ایک پوائنٹ جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ میڈیا نہ کھیلا جائے. اور طاہر کے ساتھ آپ کی کافی دفعہ گفتگو بھی ہوئی. میری بہن, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم پر, جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ میں گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا, سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اور میں اپنے ایک ایک الفاظ کا خود ذمہ دار ہوں. آپ ہی ہیں نا جس نے مجھے کہا تھا کہ اسد بھائی یہ جو آپ نے باتیں کی اب آپ کے اوپر آ رہی ہیں, جب میرے اوپر مقدمات ہو رہے تھے. تو میں اپنی ایک ایک چیز کو پروف کرنے کے لیے آج بھی بیٹھا ہوا ہوں اور اسی لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں. جو میں نے کنٹینٹ پروڈیوس کیا اس سے زیادہ ایویڈنس میرے پاس ہے. اب ڈاکٹر شجاعت کی بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر شجاعت کے جتنے بھی پیسے انہوں نے, یہ تو ڈاکٹر شجاعت تو ایک ہے, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ایویڈنس میرے پاس آ چکے ہیں. اب میں اس کو کسی کو راضی کرنے کے لیے کسی ایک انڈیویجول کو یا چند ایک کو کہ میں آ کے اس کو سکرین پر ڈسپلے کر دوں, ہماری اس بات کو چیلنج کر دیں, ہم پھر آہستہ سب بتائیں گے نا کہ کینیڈا سے کتنے پیسے لیے گئے, آسٹریلیا سے کتنے پیسے لیے گئے, یو کے سے کتنے پیسے لیے گئے. امریکہ, ڈاکٹر شجاعت تو ایک ہے, امریکہ میں اس کے علاوہ کتنے لوگوں سے پیسے لیے گئے. نہیں یہ طاہر بہت صاحب نے ساری بھی ایسی تو چیزیں. کنفیس کیا آف تھا کورس کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. یہ تو میرے پاس بھی پروف ہے کہ طاہر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ڈاکٹر شجاعت نے پیسے دیے ہیں. میرا سارا کنکلوژن یہ نہیں ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جب سب لوگوں نے ڈونیشن بھی کیا تھا, ڈاکٹر صاحب نے انڈیویجولی بہت پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ڈاکٹر شجاعت نے کی لائف کو جو کچھ انہوں نے بتایا تو انہوں نے بہت محنت سے اپنی زندگی بنائی ہے. ایسے ہی نہیں اٹھ کر وہ کسی اس پر پہنچے. لیکن میرا صرف یہ تھا کہ اگر وہ سب چیزیں ہیں تو اس بندے کو آفیشیلی جسے کہتے ہیں نا بائی لا, اگر میں تو یہاں بیٹھ کے 10 چیزیں کہہ سکتی ہوں نا, لیکن کیس کہیں فائل نہیں ہے, کوئی لیگل چیز نہیں, تو میرا ان کو میری کہنا تھا بہن ہے. یہ لیگلی چیزیں کو دیکھیے, میں ٹارگٹ اب کر لیں. معذرت چاہوں گا, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں پیرلر چل رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی, امریکہ کے اندر بھی, جو لیگل پروسیجر آپ کہہ رہے ہیں. یا لیکن تو کم از وہ کم ہم چیز نے کو لوگوں کو اویئر سامنے کرنا ہے, لائیں نہیں کہ ہم کرنا. لیگل پروسیجر کر رہے ہیں تاکہ ان کو بھی آئیڈیا, لوگوں کو بھی ہو. اور کسی جی اوور نے طاہر ان کو کاظمی صاحب کو نہیں چھوڑا ہے, کیونکہ ہمارا مین کاز آپ کا بھی یہ تھا کہ پاکستان میں لڑکیاں اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سیف, ہماری بچیاں جو ہیں جو جی نئی بالکل ایسا ہی. جنریشن آ رہی ہے وہ کہاں جائے گی, تو یہ ہماری جی ذمہ بالکل ایسا داری ہی. ہے کہ ہم ان کو سیفٹی پرووائڈ کریں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے بالکل بجا فرمایا. لیگل جو ہے ایکشن میری بہن فاطمہ ان کے خلاف امریکہ میں بھی ہے
اور پاکستان کے اندر بھی پیرلل چیزیں چل رہی ہیں, اور بعض جو لیگل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پبلک نہیں کی جاتی. وہ اگر آپ نے, میں روزانہ آ کر بیٹھ کے کہوں کہ میں نے اتنے کیس کر دیے ہیں, میں نے نوٹس یہاں پر لا کے چھچوروں کی طرح یہاں پہ لٹکانا شروع کر دوں کہ دیکھیں جی میں نے نوٹس بھیج دیا ہے, وہ لیگل بیٹل جو ہے وہ الگ ہے. پیسے تو, لیکن کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر آ کر لوگوں کو اویئر تو کریں آپ کہ بھائی جی، اور کسی یہ ایک اگر کے اس ساتھ بندے نے کیا 25,000, میری ہے. بات سنیں فاطمہ, جی جی میں $25,000 $25,000 کینیڈا سے لیا گیا ہے. نہیں، جس نے بھی کیا ہے اگر یہ ایسا ہے تو یہ جو بھی بندہ ہو ضرور کاؤنٹر ہونا چاہیے، کیونکہ ان فیوچر اسے پتا ہونا چاہیے جو بھی کرے فراڈ، کہ اگر آپ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی سے ہمدردی سمیٹ کے پیسے یہاں سے اوورسیز سے سمیٹ لیں گے اور کر لیں گے تو آپ کے ساتھ کچھ ہوگا نہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوتی ہیں. سائبر کرائم بیٹھا جی ہوا ہے، بالکل, پاکستان آپ میں مجھے ایف آخری آئی اے بات, بھی ہے. ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں. آخری بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. میری شفاعت بہن, یہ بھائی کرنے کا is مقصد صرف یہ ہے, لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس اب میں بات کر رہا ہوں نا, تو ڈاکٹر شجاعت تو صرف ایک بیچارے تھے کہ جو مسلسل چلا رہے تھے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا گیا. بہت سارے اور لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس رسیدیں ہیں, یہ ٹرانزیکشنز ہیں, ہم سے بھی انہوں نے یہ لیے ہیں, ادھار مانگے ہیں. میری بہن, اور اب سوچئے اوورسیز کیوں ان سے اس کیس کی وجہ سے الگ ہونا شروع ہو گئے کہ خدا نخواستہ کسی اور بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ لوگ تو سسپیشیس ہو جائیں گے. وہ تو کہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, تو کسی حقدار کے پاس اگر جو ہے وہ حق نہ پہنچے, یہ اس کا بھی تو اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے. جی یہ چیزیں جی چلیں جی میں آگے بڑھتے ہیں. جی اسد غالباً بھائی ڈاکٹر صاحب ایک نے کیا, میں ان سے گزارش کروں جی گا کہ وہ بات کریں. جی بسم اللہ ڈاکٹر. جی میں اسد بھائی سوری بزی تھا میں، تو تھوڑا سا میں یہ جو ہماری بہن ہے میں ان کو بتانا چاہ رہا تھا میں کہ دیکھیں، انسان اپنی پرنسپل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، انسان صرف نعروں سے اور دعووں سے نہیں پہچانا جاتا. دوسرے نمبر پہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہمیں بہت پتہ ہے کہ عورتوں کی عزت کیسے کرنی ہے، خواتین کی عزت کیسے کرنی ہے، اور ہمارے اپنے گھر کی عزت کیا ہے. یہ بات آپ اپنے پاس رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اگر واقعاً آپ یہ بات تسلیم کرتے کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں مظلوم کے ساتھ، تو آپ یہ بات نہ کرتی. میں کسی کو کبھی بھی میں نے اس طرح وہ نہیں کہا، لیکن مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پروف، اماؤنٹ، وٹ ایور، وہ ہم اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بتائیں گے. ہم کسی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ وہ نہیں بتائیں گے، اور آپ کو پروف دکھا کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا، آپ کے ساتھ گھنٹوں ہم نے بات کی، میری وائف نے بات کی. اگر آپ میں واقعاً وہ ہوتا جو آپ کہتی ہیں تو آپ یہ باتیں نہ کرتی. اور جو بھی آپ نے پہلے کہا ہے، میں معذرت کرتا ہوں، میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ میں کسی خاتون کے حوالے سے بات کروں. جس کے حوالے سے، جن خواتین کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں، انہی کی وجہ سے تو یہ میڈیا پہ آیا ہے، اور ہم نے آپ کو کوئی 1000 مرتبہ بتایا ہے. میری بہن، کچھ خوف خدا ہوتا ہے، کچھ انسانیت ہوتی ہے، اور کچھ اصول ہوتے ہیں. میں صرف یہی کہوں گا، باقی آگے مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا. اور جہاں تک پروف کی بات ہے اور جو لیگل کارروائیوں کی بات ہے، وہ ہم کریں گے، وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. یہ جو بات میڈیا پہ آئی ہے، جس کا آپ سب کو ملال تھا، ہم نے آپ کو 1000 مرتبہ ایکسپلین کیا ہے کہ ہم اس کو میڈیا پہ لے کے آنے والے نہیں ہیں. اسد بھائی کو پتا ہے کہ انہوں نے کس قدر کوشش کی ہے، باقی مخلصین کو پتا ہے کہ انہوں نے کس قدر کوشش کی ہے، اور جس طریقے سے ہمارے ساتھ حشر کیا گیا، آپ اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں. میری بہن، آپ کو ہر چیز کا پتا ہے، اور اس کے بعد سے پھر آپ نے جو کچھ کہا ہے اور جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں، میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ الفاظ جو ہیں وہ انسان کی پہچان ہے، اور اصول جو ہیں انسان کی پہچان ہے. کبھی انسان جو ہے نا، یہ کہہ دینے سے نہیں بنتا کہ ظلم کے خلاف آواز نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں ہوگا. میں آپ کو صرف یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرے. ہم ساری ماؤں بہنوں کی عزت کرتے ہیں،
اور اگر میری وائف کے اوپر کچھ اس طرح کی باتیں لگی ہیں تو آپ اس کا ملال نہ کریں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح جواب دینا ہے. اور جن خواتین کا نام لے کے آپ کہہ رہی ہیں کہ ان خواتین پہ ہم نے الزام لگائے ہیں, ان خواتین کے کردار سب کے سامنے ہیں. مسئلہ خاتون یا مرد کا نہیں ہوتا, مسئلہ عمل کا ہوتا ہے. مسئلہ میں غلط ہوں تو مجھے کہیے, اسد بھائی غلط ہے انہیں کہیے, کوئی خاتون غلط ہے انہیں کہیے. اس طرح کی آ کے باتیں کرنا اور پھر اپنے آپ کو بہت بڑا فلسفہ جھاڑنا, یہ اپنے پاس رکھیے. میں آپ کو یہی کہوں گا. تھینک یو ویری مچ. سوری اسد بھائی.